اب میں شیخ افتخار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز شیخ صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، پوڈیم پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ساری السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے کے لیے کچھ بچا تو نہیں ہے کیونکہ بہت کچھ کہا جا چکا اور اچھے لوگوں نے وہ باتیں کی ہیں جن پر ہم اگر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے کامیابی ہمیں نصیب ہوگی. اور اس کے لیے گزارش یہی ہے کہ سب جانتے ہیں توفیق آصف صاحب کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، اس لیے آنکھیں کھول کے انشاءاللہ اور ذہن کھول کے ساتھ دیجئے، سچائی کا ساتھ دیجئے، اچھے لوگوں کا، تاکہ اس ملک میں آزادی سے جی سکیں اور یہ ملک ترقی کر سکے اور یہ پروفیشن جو ہے ہمارا اس میں بھی کامیابی نصیب ہو سب کو. تھینک یو سو مچ. کر رہے ہیں ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہیں پاکستان بار کونسل کے ممبر شفقت چوہان صاحب. پلیز آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. شفقت چوہان صاحب، جناب شفقت چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پریزیڈیم، بات یہ ہے کہ یہ موجودہ الیکشن، ہمیشہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. میرے خیال میں جو ہمارے پروفیشن کا ایک پیریڈ جب سے ہم نے وکالت شروع کی اور حالات بھی دیکھتے رہے، لیکن مارشل لا بھی لگے، بہت برے حالات آئے، لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں آئے. حالت یہ ہے کہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا گھر محفوظ ہے، نہ کسی کا پروفیشن محفوظ ہے، نہ کسی کا وہیکل محفوظ ہے. گاڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، گھر توڑ دیے جاتے ہیں، صرف ایک بات پہ کہ آپ اس کا نام لے رہے ہو، آپ اس کا نام لے رہے ہو. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. اس لیے ان حالات کے پیش نظر یہ مرد مجاہد جو ہمارے ہیں توفیق آصف صاحب ہیں، یہ خالص آدمی ہے. آپ اس سے کہیں نہیں سوچ سکتے کہ یہ پلاٹوں میں کہیں گڑبڑ کریں گے، یہ اپنی آمدنی کے لیے کچھ کریں گے. یہ صرف بار کے لیے، بار کی خدمت کے لیے اور بار کے لیے اور رول آف لا کے لیے کام کریں گے. جب یہ لوگ 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا رہے تھے تو کہنے لگے کہ مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی چونکہ انصاف نہیں مل رہا اور فوری اور سستا انصاف چاہیے، ہم 26ویں آئینی ترمیم کر رہے ہیں. اور کس کو انصاف نہیں چاہیے، کس کے لیے چاہیے، یہ ڈسٹنکشن انہوں نے دے دی کہ ہمارے لیے کیا چاہیے اور عوام کے لیے کیا چاہیے. عوام کو انصاف نہیں دینا، عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں دینا، عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال نہیں رکھنا. اس لیے یہ ترمیم چاہیے. ججز کو کہیں کوئی بھی انصاف نہیں کرنے دینا، ان کو اپنی ذات میں لا کر ملازمین بنانا ہے، جج نہیں بنانا. ان کو اس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے لیے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ایک جج اب صرف یہ آگے پیچھے دیکھتا ہے میری کرسی ہے یا میری کرسی کے آگے پیچھے کوئی بندہ تو نہیں ہے. یہ ملازمین بن چکے ہیں. کوئی جج کانسٹیٹیوشنل میٹر کو نہ فیصلہ کر رہا ہے، نہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے. بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، اپنی تنخواہ لیں، گھر جائیں. اور پھر ایک محبت کا اظہار کیا کیا ان کے ججز کے ساتھ کہ بھائی آپ نے کہ ہم نے سارے حقوق چھین لیے، آپ کی کانسٹیٹیوشنل لیول جو ریکوائرڈ تھی وہ ہم نے چھین لی، لیکن ہم آپ کی تنخواہ ڈبل کر رہے ہیں. یہ ان کو راضی کرنے کے لیے ججز کو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو جوڈیشری ہے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم بنوائی اور کہتے ہیں جج تو ایسے ہی ہیں. نہیں، سوری، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ہم کسی جج کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم کسی ایک فرد کے لیے کام نہیں کر رہے،
ہم انسٹیٹیوشن کے لیے حامد خان صاحب کی سربراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیے حامد خان صاحب نے یہ جو ہمارا پروفیشنل گروپ ہے، کوئی بھی حکومت ہو، خواہ جاننے والے کی ہو خواہ دوسرے کی ہو، خان صاحب نے ہمیشہ جو صحیح بات ہے وہ کی ہے. جہاں ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ کی ہے. یہ ایک وقت وہ تھا کہ اپنی حکومت کے سامنے قاضی فیض عیسیٰ کو ہم سمجھتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے، خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ غلط ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں نے انسٹیٹیوشنل کام کیا تھا، مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ قاضی ہے یا کیا ہے. تو آج بھی آپ سے وعدہ رہا کہ توفیق آصف صاحب بار کو آگے لے کر بڑھیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ پلاٹس کا ہر سال ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ایک کام کر دو کہ صرف سابق سینئر موسٹ 6 صدور کی کمیٹی بنائیں اور جو بھی سٹنگ صدر آئے اس کو ساتھ بڑھائیں. وہ کمیٹی ڈیسیجن کرے، اوپن بات کرے، اوپن ڈیسائیڈ کرے، اوپن چیزوں کو لے کر چلیں. آپ اپنے لیے یہاں کمائی کا ذریعہ ان پلاٹس کو مت بنائیں. اور بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں جنہوں نے یہ پیمنٹس کی ہوئی تھی ان کو آپ یہ کسی نہ کسی اے یا بی طریقے سے اس کو پلوٹ کر رہے ہیں، پولوشن دے رہے ہیں. کس کی؟ کرپشن کی. ہم یہاں بھی آپ کو توفیق آصف نکالیں گے، ہم کولیکٹیولی آگے بڑھیں گے. اور یاد رکھیے کہ پلاٹس کا معاملہ الٹیمیٹلی وکیل ہی حل کریں گے. کولیکٹیولی وکیل وہ ہے جو ٹوٹ نہیں ہے، وکیل وہ ہے جو ٹوٹوں کے سامنے کھڑا ہے، وکیل وہ ہے جو جوڈیشری کے سسٹم کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے، وکیل وہ ہے جو کہتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ایسی چیز ہے جس نے جوڈیشری کو کمپرومائز کر دیا ہے اور جوڈیشری کو بیچ دیا ہے، جوڈیشری کو بے معنی کر دیا ہے. ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے. نہ ہم 26 آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی اور ترمیم کو مانیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم کھڑے ہیں، آگے بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ ترمیم غلط ہے. ہاں ایک اور ہے کہ اب دوسرے یہ کہہ رہے ہیں، ذرا کمپیریزن دیکھ لے. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 27ویں یعنی ترمیم پھر کرائیں گے تاکہ بات بن جائے. تو ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے. کولیکٹیولی معاشرے میں ہر دوست کو کہیں، ہر وکیل کو کہیں کہ توفیق آصف صاحب کو اور ان کے پینل کو پورے کو کامیاب کریں تاکہ ہم اس میں بار کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کریں. یہاں بار انڈیپینڈنٹ کی ضرورت ہے. آج بار انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بار انڈیپینڈنٹ ہوئی تو جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی اور انسٹیٹیوشن بھی آگے بڑھے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو چوہان صاحب، شکریہ آپ کا. آپ بالکل صحیح باتیں ارشاد فرما رہے تھے. اب میں راجہ زبیر جلال صاحب ہمارے پنڈی سے بڑے اچھے لائر ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تشریف لائیں. اور ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک کاز ہمارے سامنے ہے. اس کاز کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے اور اس کاز کو جو ہم نے اس کاز کا جو خواب دیکھا ہے وہ ایک ایسے شخص کی صورت میں ہم اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں جو میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسی توانا آواز وکلا برادری میں حاجی توفیق آصف صاحب کے سوا پورے پاکستان میں نے نہیں دیکھی کہ ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ جو کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کیا گیا. لیکن وہ اپنے اصولوں سے وہ کبھی منحرف نہیں ہوئے اور وہ اس آخری حد تک گئے ہیں. اور ایون وہ جو جنرل مشرف کا آرٹیکل 6 کا جو پٹیشن تھی وہ بھی حاجی صاحب کی تھی اور ایون ہی واز ڈائیڈ اور اس کے بعد بھی وہ پٹیشن انفرکچوسی پھر بھی حاجی صاحب پیش ہوئے اور جج جو اس کو کہہ لیتے اب تو اس پٹیشن کا کوئی نہیں ہوا، کوئی نہیں ہونا. تو حاجی صاحب کے الفاظ مجھے وہ یاد ہے، انہوں نے کہا اگر آپ وقت پر فیصلہ کرتے تو پھر آج یہ وہ بات نہ آتی. تو لہٰذا جو آج ہمارے پاس یہ ایک شخص جو اس صورت ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اب اگر اس کاز کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں حاجی توفیق آصف کی صورت میں ہمیں ان کو کامیاب کرنا ہے. اب دوسری طرف بات جائے تو وہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ ایک ٹولہ ہے. وہ ٹولہ اپنا ہر حربہ استعمال کرے گا کیونکہ وہ ٹولہ اقتدار میں بھی ہے، وہ ٹولہ عوام کے پیسوں کے اوپر بھی اس کا ہاتھ ہے،
وہ ہر حربہ استعمال کرے گا اس کے لیے. لہٰذا بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم نے اب الیکشن ڈے پہ بات کرنا ہے اتنا ویجیلنٹ ہمیں ہو کر رہنا ہے اور اتنے ہمیں پاورفل طریقے سے وہاں پر ہمیں رہنا ہے تاکہ کوئی اس طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے کہ وہ یہ جو کام کرتے ہیں. کیونکہ میں پچھلے سال میں الیکشن میں تھا اور یہ تو خیر میں نے ہماری تھوڑی سی کمزوری ہمارے گروپ کی ایک طرف سے رہتی ہے کہ ہم ایک بندے کو انڈیویجول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ پورا, لیکن اس طرف پورا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, وہ ایک پورا سنتھرا بن کے چلتے ہیں. تو خیر یہ تو میں نے بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر میرے سامنے اگر کوئی چیز آئی, لیکن ایون دین اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہوئی کہ وہ ان کے سارے حربے کرنے کے باوجود نیرو مارجن کے ساتھ معاملہ رہ گیا. تو بات اب یہ ہے, میں کئی بار حاجی صاحب کا میں کافی ٹائم سے میں کر رہا ہوں اور میں یہ بات دہراتا ہوں, شیخ ناصر الدین صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے, کہ ہمیں اب الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں, یہ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم جیتے ہوئے ہیں. حاجی صاحب کی وہ پرسنالٹی جو ہے وہ کوئی بندہ میچ نہیں کر پاتا اس کے پاس. ان کے پاس صرف ایک وہ چیز ہے جو میں نے بات بتا دی کہ ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں جو استعمال کریں گے, اور کتنا اس معاملے میں کس اینگل سے میرے پر بھی پریشر نہیں آیا کہ آپ کسی طریقے سے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. لیکن اس بات کو چھوڑے گئے, اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ہر طرح سے ہم نے اپنی پوری طریقے سے کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور حاجی صاحب کی صورت میں ہم نے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتنا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو راجہ زبیر جلال صاحب. میڈم سرکار صاحبہ سے درخواست ہے کہ پلیز تشریف لائیں. میڈم سرکار صاحبہ نظر نہیں آ رہی جی, چلی گئی. اچھا سوری آپ میڈم, پیچھے دیکھتے نہیں ہیں. میڈم میں نے ایک لسٹ بنائی ہے, وہ آپ سیلف ایلیویشن ہو رہی ہے. اچھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈیو ٹو مائی ہیلتھ ایشوز میں آئی ایم ناٹ ویری ایکٹیو ان پالیٹکس, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پہ توفیق آصف صاحب کا ایک قرض ہے. وہ ہمارے بار کے ایسے ممبر ہیں جن میں وکلاء کی ویلفیئر کے لیے ان کا جذبہ جو ہے نا ایکسٹریم تک ہے. وہ ہر موقع پہ ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل رہتے ہیں. میرے تو گھر میں بھی ہمسائے ہیں اور کچہری میں بھی میرے ہمسائے ہیں. تو گھر میں 60 توفیق بھائی, ہم گھر میں جو 60 گھر ہوتے ہیں نا وہ ہمسایوں میں گنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی میرے ہمسائے ہیں. تو میرے لیے جو ہے ان کی ہمیشہ جو ہے اویلیبلٹی رہی ہے, خوشی غمی ہر موقع پہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اب جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی ہے, رسپیکٹیو آف دیٹ, ہم لوگ جو ہے نا جو تھوڑے سے نان پولیٹیکل ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری پولیٹکس ہمارا کالا کوٹ ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو کسی بھی پارٹی کے پریشر کے بغیر سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. جو بات جدھر سے بھی ہمیں غلط نظر آئے گی ہم اس پہ اعتراض اٹھائیں گے. ہم لوگوں میں بس ایک یہ ہے کہ شکر ہے الحمدللہ کہیں بھی انڈر پریشر نہیں آتے ہیں, تو یہ ایک کوالٹی ہے ہم لوگوں کی. اور باقی رہی بات, میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گی. ہمارے سینئرز ماشاءاللہ سے اس سائڈ پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, حامد خان صاحب, بہادر رحمان لودھی صاحب. اب ان کے سامنے ہم کیا بول سکتے ہیں, مطلب ہمارے انہی سے ہم نے سیکھا ہے. ایک دفعہ میں نے لودھی صاحب نے کہا کہ ان سے کویشچن نہ کیا جائے, چودھری ضمیر الحسین مرحوم نے کہا ان سے کویشچن نہیں کریں. میں نے کہا نہیں, مجھ سے پوچھیں تاکہ میں بتاؤں کہ ہمارے سینئرز نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں امینڈمنٹس پہ ہمارے اتنی گرپ نہیں ہے کہ اس وقت ہم امینڈمنٹس پہ بات کریں, لیکن توفیق آصف پہ ہمارا جو ہے نا دل سے ہمیں ان کا احترام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیتے. اور ان کی ایک بڑی اسٹرانگ ان کی آواز ہے, وہ بار میں بڑے مطلب ہماری بار میں ہر موقع پہ جو ہے نا انہوں نے اسٹرانگ موقف اپنایا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈیٹوریشن ہو رہی ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری, ہمارے ادارے جو ہے ڈیٹوریشن کی طرف چل رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو روکنا ہے, بڑے سینسیبلی اس کو روکنا ہے. ہم نے کنفلکٹ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں لینا, لیکن ایک آواز جو ہے, ایک پازیٹیو آواز جو ہے لوگوں کو اپیل کرتی ہے, وہ ضرور اٹھانی ہے. تو آپ سب سے جو ہے نا میری بھی ریکویسٹ ہے کہ توفیق آصف صاحب کو کامیاب بنائیں, اور تاکہ وہ ہماری خدمت کر سکے. اور میری تو انہوں نے بڑی وہ خانہ کعبہ میں بھی جا کے میری صحت کے لیے دعا کی تھی. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی.